اللہ رب العزت کے فضل سے اب آپ نئے سال کا آغاز کر رہے ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ یہ سال عالم اسلام کے لیے عزت و سربلندی، ترقی و خوشحالی، امن و آزادی اور خیر و برکت کا سال ہو۔ اسلامی سال ماہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اس ماہ میں ایک ایسا تاریخی اور انقلابی سانحہ پیش آیا تھا جس کی یاد ہر سال مسلمانوں کو یہ سبق دیتی ہے کہ اصل زندگی اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہے۔ یہی اسوہ حسین کا پیغام ہے۔ انسانی تاریخ کے مطالعہ سے بھی یہی بات سامنے آتی ہے اور اللہ رب العزت کی کتاب بھی یہی بتاتی ہے کہ زندہ رہنے اور زندوں کی طرح زندگی گزارنے کا حق صرف اسی کا ہے جو حق کی خاطر جان دینے کے لیے تیار رہے۔ اس قوم کے لیے موت ہی مقدر ہے جو موت سے لرزتی ہے۔ دراصل زندگی کا راز ہی یہ ہے کہ قوم مسلسل جد و جہد، قربانی اور راہ حق میں جمنے اور آگے بڑھنے کے لیے ہر وقت مستعد رہے۔ کاش عالم اسلام گوش ہوش سے سنے۔ کربلا کی داستان بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہے اور محرم ہر 11 مہینے کے بعد یہی یاد تازہ کرنے کے لیے آتا ہے کہ اسلام اور ملت اسلامیہ کی زندگی باطل کے مقابلے میں جمنے اور حق کے لیے جان عزیز کی شہادت دینے میں مضمر ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج دجلہ و فرات کے پڑوس میں پھر باطل نے عالم اسلام کو للکارا ہے اور نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنے والوں کے لیے پھر ایک موقع فراہم ہوا ہے کہ وہ حق کی خاطر اپنی جانیں لڑا دیں اور یہ ثابت کر دیں کہ حسین سے عقیدت رکھنے والے حسین رضی اللہ عنہ کی یاد میں صرف آنسو بہانا ہی نہیں جانتے بلکہ حق اور آزادی کی خاطر ان کے اسوہ پر چلنے اور گردنیں کٹانے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو قوم جان دینے کے لیے تیار ہوتی ہے، باعزت زندگی کا حق اس سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ خدا گواہ ہے کہ راہ حق میں مارے جانے والے کبھی نہیں مرتے بلکہ انہی لوگوں کو اصل زندگی حاصل ہوتی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور ان لوگوں کو مردہ نہ کہو جو خدا کی راہ میں مارے جاتے ہیں، ایسے لوگ حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے عقیدت و محبت کا حق وہی لوگ ادا کرتے ہیں جو سرفروشی اور جان نثاری کے جذبات سے سرشار ہو کر اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان